कुछ ऐसी खामोश चीजें हैं जो आपकी कामयाबी को दीमक की तरह चाट रही हैं। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर ही कुछ ऐसे दुश्मन छुपे हैं जो आपके मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहे हैं। आज हम उन 15 कातिलों का पर्दा चाक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी जुबैदा और आप देख रही हैं जुबैदा टॉक्स। आज की ये गुफ्तगू बहुत अहम है, शायद आपकी जिंदगी का रुख मोड़ दे। हम अक्सर बड़ी रुकावटों का रोना रोते हैं, लेकिन असल रुकावटें वो छोटी आदत है जो हमें नजर नहीं आती। आज हम मिलकर उन पर्दों को उठाएंगे जो आपकी मंजिल और आपके दरमियान हाइल है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक शऊरी इंतखाब है। लेकिन इस रास्ते में कदम कदम पर ऐसे जाल बिछे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वो बातें हैं जो हम खुद से कहते हैं, वो काम जो हम कल पर छोड़ते हैं, और वो डर जो हमें जकड़े रखते हैं। इनका इलाज सिर्फ एक ही है, आगाही। जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम उससे लड़ नहीं सकेंगे। पहला कातिल है नाकामी का खौफ। ये खौफ एक ऐसी जंजीर है जो आपको पहला कदम उठाने से ही रोक देती है। आप हारने से, लोगों के हंसने से और खुद को छोटा साबित होने से इतना डरते हैं कि आप कभी जीत की कोशिश ही नहीं करते। आपके जहन में हजारों सवालात जन्म लेते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? ये डर आपकी सलाहियतों का गला घूंट देता है। याद रखें मेरे अजीजों, नाकामी एक सबक है, अंजाम नहीं। दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान पहली बार में कामयाब नहीं हुआ। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार नाकामी देखी, लेकिन उसने उसे नाकामी नहीं बल्कि सीखने का अमल कहा। अगर आप गिरने से डरेंगे तो कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। अपनी नाकामी को अपनी ताकत बनाएं, इसे अपनी सीढ़ी बनाएं। डरना छोड़ें और कदम उठाएं। दूसरा कातिल है टॉल मटोल। कल करूंगा, मुनासिब वक्त का इंतजार है, अभी मूड नहीं है। ये वो जुमले हैं जो कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत में वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। टॉल मटोल दरअसल आपके ख्वाबों की खुदकुशी है। जब आप आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल के बोझ में इजाफा कर रहे होते हैं। कामयाब लोग कल का इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं कि कामिल वक्त कभी नहीं आता। वो अधूरे वसाइल और मुश्किल हालात में भी काम शुरू कर देते हैं। अगर आप आज नहीं करेंगे तो शायद कल आपको वो मौका ही ना मिले जो आज मयस्सर है। अपनी सुस्ती को पहचानें और उसे झटक दें। जो करना है अभी करें, इसी लम्हे। वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, और पछतावा कामयाबी का कफन है। तीसरा कातिल है तवज्जो की कमी। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। जब आप एक वक्त में 100 काम करने की कोशिश करते हैं तो आपकी तवानाई बिखर जाती है और आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। फोकस ही वो लेजर है जो पत्थर को भी काट सकती है। अगर आपका ध्यान हर वक्त सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और फजूल बातों में रहेगा तो आपकी मंजिल आपसे दूर होती चली जाएगी। कामयाबी यकसुई मांगती है। अपने मकासद को वाज़े करें और अपनी पूरी तवानाई एक ही समत में लगाएं। बिखरी हुई तवज्जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। एक जगह जमकर मेहनत करना सीखें। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देने लगती है। अपने इर्द गिर्द से शोर को खत्म करें और अपने मकसद की आवाज सुनें। रोजाना के सिर्फ 3 अहम कामों पर तवज्जो दें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। चौथा कातिल है मनफी खुद कलामी।
آپ کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر بیٹھا ہے۔ وہ آواز جو کہتی ہے تم سے نہیں ہوگا، تم اس کے قابل نہیں ہو، تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ زہریلے جملے آپ کے اعتماد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو بتاتے رہیں گے کہ آپ ہارنے والے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جتا نہیں سکتی۔ اپنے الفاظ بدلیں، آپ کی کائنات بدل جائے گی۔ آپ وہ ہیں جو آپ مسلسل سوچتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمت دیں، تنقید نہیں۔ جس طرح آپ اپنے کسی عزیز دوست کو مشکل وقت میں حوصلہ دیتے ہیں، اسی طرح خود کو بھی سہارا دیں۔ آپ کے اندر ایک عظیم انسان چھپا ہے، اسے اپنی حوصلہ افزائی سے باہر نکالیں۔ جب آپ خود پر یقین کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی آپ پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خود کو پیار دے، حوصلہ دے۔ پانچواں قاتل ہے لوگوں کو خوش کرنا۔ سب کو خوش رکھنے کی دوڑ میں آپ اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنا مقصد پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ہر کسی کو مطمئن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ دوسروں کی منظوری کے محتاج ہو جاتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دوسروں کی مرضی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، اور کامیابی آزاد پرندوں کا مقدر ہوتی ہے۔ دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا کامیابی نہیں، ایک عمر قید ہے۔ نہ کہنا سیکھیں، یہ بدتمیزی نہیں بلکہ خودداری ہے۔ آپ کی زندگی آپ کے اپنے فیصلوں کی عکاس ہونی چاہیے، دوسروں کی توقعات کی نہیں۔ جو لوگ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ آپ کی حدود کا احترام کریں گے، اور جو نہیں کرتے ان کو خوش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے خوابوں کو ترجیح دیں، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنے آپ کو جواب دینا ہے، دنیا کو نہیں۔ چھٹا قاتل ہے کمفرٹ زون۔ یہ وہ خوبصورت جیل ہے جس میں کوئی سلاخیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے کوئی باہر نہیں نکل پاتا۔ جب آپ کو آسانی اور سکون کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ کی ترقی وہیں رک جاتی ہے۔ کامیابی مشکل راستوں، کٹیلی راہوں اور طوفانوں میں ملتی ہے، نرم بستروں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں۔ اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آیا ہے۔ اپنے آپ کو چیلنج کریں، وہ کام کریں جو آپ کو ڈراتے ہیں، جن سے آپ کتراتے ہیں۔ جب تک آپ تنگی اور مشکل برداشت نہیں کریں گے، آپ کے اندر کی وسعت ظاہر نہیں ہوگی۔ لوہا تبھی کندن بنتا ہے جب وہ آگ سے گزرتا ہے۔ سکون میں زوال چھپا ہے۔ اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلیں، وہیں اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جہاز بندرگاہ پر محفوظ تو ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اسے لہروں سے لڑنا ہوتا ہے۔ ساتواں قاتل ہے موازنہ۔ آج کے دور میں ہم اپنی زندگی کے پس پردہ حالات کا موازنہ دوسروں کے نمائشی لمحات سے کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کا سفر الگ ہے، آپ کی جدوجہد الگ ہے، اور آپ کی منزل بھی جدا ہے۔ جب آپ دوسروں کی ترقی دیکھ کر حسد یا کمتری محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر پھول اپنے وقت پر کھلتا ہے اور ہر ستارہ اپنی جگہ چمکتا ہے۔ موازنہ خوشیوں کا چور ہے۔ دوسروں کی چمک دیکھ کر اپنی روشنی کم نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد اور منفرد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کا اصل مقابلہ صرف اپنے کل سے ہے۔ کیا آپ آج اس سے بہتر ہیں جو آپ کل تھے؟ اگر ہاں تو آپ کامیاب ہیں۔ اپنی خوبیوں پر کام کریں اور اپنے سفر پر توجہ دیں۔ دوسروں کی کامیابی سے سیکھیں،
لیکن اسے اپنے لیے معیار زندگی نہ بنائیں۔ آپ کا اپنا ایک مقام ہے، اسے پہچانیں اور اس پر فخر کریں۔ آپ لاجواب ہیں۔ 8واں قاتل ہے پرفیکشنزم۔ کمال کی تلاش میں ہم اکثر شروعات ہی نہیں کر پاتے یا پھر کسی کام کو مکمل نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو، ہر قدم مثالی ہو، لیکن حقیقت میں کمال صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ انسانی ترقی غلطیوں اور اصلاح کے عمل سے ہوتی ہے۔ جو لوگ پرفیکٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ اکثر وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے سوچنا شروع کیا تھا۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو عمل کو روک دیتی ہے۔ کامیابی کمال میں نہیں بلکہ تسلسل اور عمل میں ہے۔ غلطیاں کریں، ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ ایک نامکمل شروعات اس شاندار منصوبے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کبھی کاغذ سے باہر نہ نکل سکے۔ اپنے کام میں بہتری لاتے رہیں، لیکن کمال کے جنون میں اسے روکے مت۔ آج جیسا بھی ہے شروع کر دیں۔ راستہ چلنے سے ہی بنتا ہے۔ آپ کے تجربات ہی آپ کو بہتر بنائیں گے۔ تو بسم اللہ کریں اور قدم آگے بڑھائیں۔ 9واں قاتل ہے نظم و ضبط کی کمی۔ آپ کے پاس کتنا ہی بڑا ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی شاندار ویژن کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جذبہ اور جوش آپ کو کام شروع تو کروا دیتا ہے، لیکن نظم و ضبط ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہے وہ کام کرنا جو ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ بغیر ڈسپلن کے زندگی اس گاڑی کی طرح ہے جس کا رخ تو ہے لیکن انجن نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادات سے بنتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے وقت کے پابند نہیں، جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے، وہ کبھی بڑی فتوحات حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈسپلن آپ کو آزادی دیتا ہے، وقت کی آزادی، ذہن کی آزادی۔ اپنی زندگی میں ایک ترتیب لائیں۔ سونے، جاگنے اور کام کرنے کا وقت طے کریں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیں، اسے اپنا آقا نہ بننے دیں۔ یاد رکھیں، مشکل وقت میں آپ کا ڈسپلن ہی آپ کو سہارا دے گا۔ 10واں قاتل ہے زہریلا ماحول۔ ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، جو دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور جو آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کبھی مثبت نہیں رہ سکتے۔ زہریلے لوگ آپ کی توانائی نچوڑ لیتے ہیں اور آپ کو شک کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ آپ ان 5 لوگوں کا نچوڑ ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اپنا ماحول بدلیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے پر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گرد وہ دیوار کھڑی کر رہے جو منفی اثرات کو روک سکے۔ ایسے دوست تلاش کریں جو آپ کو چیلنج کریں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور جو آپ کی کامیابی پر سچی خوشی محسوس کریں۔ عقابوں کے ساتھ اڑنا ہے تو مرغیوں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ اپنا سماجی دائرہ شعوری طور پر منتخب کریں۔ آپ کا ماحول آپ کی سوچ کی زرخیزی کا ذمہ دار ہے، اسے پاک اور مثبت رکھیں۔ 11واں قاتل ہے وقت کا غلط استعمال۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ فضول بحثیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرنا اور ایسے کاموں میں الجھنا جن کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات چوری کر رہے ہیں۔ وقت وہ واحد سرمایہ ہے جو ختم ہونے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہی آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔
वक्त की बेकदरी कामयाबी की बेकदरी है। अपने दिन की मंसूबा बंदी करें, तरजीहात तय करें। जो काम आपको आपकी मंजिल के करीब नहीं ले जाता वो वक्त का ज़या है। हर सुबह अपने आप से पूछे, आज का सबसे अहम काम क्या है। वक्त का सही इस्तेमाल ही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के दरमियान होता है। अपने वक्त को उन कामों पर लगाएं जो आपको सुकून और तरक्की दे। फजूल बातों और फजूल लोगों को अपना वक्त देना बंद करें। वक्त की कदर करें, वक्त आपकी कदर करेगा। 12वां कातिल है जल्दी हार मान लेना। अक्सर लोग कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंचकर हिम्मत हार देते हैं। जद्दोजहद का आखिरी हिस्सा हमेशा सबसे ज्यादा तकलीफ दे और मुश्किल होता है, लेकिन वही फैसला कुन होता है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर चीज फौरी चाहिए, लेकिन बड़ी कामयाबियां वक्त मांगती हैं। जब आप हार मानते हैं तो आप उन तमाम कोशिशों को जाया कर देते हैं जो आपने अब तक की थी। हार मानी नहीं जाती, हार को कबूल किया जाता है, और यही वो लम्हा है जब आप वाकई नाकाम होते हैं। हिम्मत ना हारे। जब थक जाएं तो आराम करें, लेकिन रुके मत। हर बड़ी कामयाबी सब्र, इस्तेकामत और लगन का निचोड़ होती है। अगर आपके पास एक मजबूत क्यों है तो आप किसी भी कैसे का मुकाबला कर सकते हैं। अंधेरी रात के बाद ही सहर होती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो याद रखें कि जहाज हवाए के मुखालिफ ही उड़ान भरता है। आखिरी दम तक कोशिश जारी रखें। शायद अगली ही कोशिश वो हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। जमे रहें, डटे रहें। 13वां कातिल है खौफे मलामत। लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जिसने कब्रिस्तानों को अधूरे ख्वाबों से भर दिया है। हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं, ये भूलकर कि लोग तो तब भी बातें करेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। लोगों की तनकीद अक्सर उनकी अपनी नाकामियों का अक्स होती है। जब आप दूसरों के फैसलों को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं तो आप अपनी इनफिरादियत खो देते हैं। ये खौफ एक ऐसा रोग है जो कामयाबी के पौधे को जला देता है। लोगों की राय आर्जी है, आपकी कामयाबी मुस्तकिल होगी। अपने ज़मीर की आवाज सुने और वो करें जो आपको सही लगता है। दुनिया उन लोगों की मिसालें देती है जिन्होंने रिवायतों को तोड़ा और अपनी राह खुद बनाई। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही तनकीद करने वाले लोग सबसे पहले आपसे हाथ मिलाने आएंगे। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना दे। बेखौफ होकर अपने ख्वाबों की पैरवी करें। आपकी जिंदगी, आपके फैसले, आपकी कामयाबी। आगे बढ़े। 14वां कातिल है नाशुक्री। जब हम इन नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम एक दायमी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। नाशुक्री इंसान को अंधा कर देती है। वो सिर्फ वही देखता है जो उसके पास नहीं है। एक बेचैन और नाशुक्रा दिल कभी बड़ी कामयाबी का बोझ नहीं उठा सकता। शुक्रगुजारी वो मिट्टी है जिसमें कामयाबी के बीज उगते हैं। जब आप नाशुक्रे होते हैं तो आप अपने लिए बरकत के दरवाजे बंद कर देते हैं। मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी के बगैर कामयाबी बेमानी है। शुक्रगुजारी जिंदगी में बरकत और सुकून लाती है। जो कुछ आपके पास है उस पर दिल से शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उसके लिए सब्र और मेहनत करें। शुक्रगुजार इंसान हमेशा मुस्बत सोचता है, और मुस्बत सोच ही बड़े कामों की बुनियाद है। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको कोशिश करने की हिम्मत दी है।
ایک پرسکون اور شکر گزار دل ہی وہ جگہ ہے جہاں خوشی اور کامیابی مل کر رہتے ہیں۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ 15واں اور آخری قاتل ہے واضح میں قصد کا نہ ہونا۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر پتے کے خط جو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے تو آپ اپنی تمام محنت اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ واضح مقصد ایک قطب نما کی طرح ہے جو اندھیری راتوں اور طوفانوں میں بھی آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کا کوئی واضح ہدف نہیں ہوتا اس لیے وہ وہی کھڑے رہتے ہیں۔ مقصد کے بغیر زندگی محض وقت گزاری ہے۔ اپنے خوابوں کو کاغذ پر اتاریں، انہیں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آج آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایک واضح ویژن ہی آپ کو تھکنے نہیں دیتا، وہ آپ کو صبح بستر سے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے کیوں کو تلاش کریں۔ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کا کیوں واضح ہو جائے گا تو کیسے خود بخود مل جائے گا۔ اپنی زندگی کو ایک سمت دیں، ایک بڑا مقصد طے کریں اور پھر اس کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ منزل آپ کی منتظر ہے۔ یہ 15 قاتل شاید آج آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو، لیکن میری بات غور سے سنیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ انہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں۔ آج کی یہ گفتگو صرف سننے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے تھی۔ کیا آپ تیار ہیں ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے؟ آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ ان خاموش دشمنوں کو اپنے مستقبل پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ کامیابی محنت سے زیادہ شعور کا نام ہے۔ اپنا احتساب کریں اور آگے بڑھیں۔ اپنی عادات بدلیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک فاتح میں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ خود پر یقین کریں اور ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ یاد رکھیں، راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آپ جیت سکتے ہیں، آپ جیتیں گے، بس پہلا قدم اٹھائیں، باقی راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ اپنی طاقت کو پہچانیں اور تاریخ رقم کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ محفل آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ میں ہوں آپ کی زبیدہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔